तमाम तर तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फ़रजहम। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने को है जिसका पहला अनवान है जहेज़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये 10 नशिस्तें जो हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़ज़ीलत व मुअज़्ज़ात पे मुश्तमिल रहेगी। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है और इल्तमास करता हूँ कि आप ये आगे मोमिनीन तक पहुँचाएँ। यकीनन एक हदीस को दूसरे मोमिन तक पहुँचाना भी बाइस सवाब है। और सबसे पहले तमाम दुआओं की एक दुआ है, हर मौजू को आगाज़ करने से पहले, हर काम का आगाज़ करने से पहले ने दुआ है परवरदिगार की बारगाह में खुदा हमारे वारिस हुज्जत दौरा वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। उनकी दादी का ज़िक्र है यकीनन और कबूल करने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रजहम। जहेज़े मौजू है जहेज़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। निकाह ख़्वानी की तक़रीब के बाद अयाम गुज़रते गए, ख़ुद पैगम्बर और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इस कार खैर में ताजील की और आप इन लोगों को पसंद करते हैं जो लड़की और लड़के की शादी में जल्दी करते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने उरूसी के लिबास को ज़ेबतन किया और आपने खाना विलायत और इमामत में कदम रखा। एक माह इसी तरह गुजर गया कि मुझे शर्म महसूस होती थी कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक पैगम्बर खुदा से गुफ्तगू करूं, लेकिन आपने ख़ुबत पाकर फरमाया, या आइली आपको कितना अजीम जीवन साथी नसीब हुआ है। मैंने कायनात की सबसे अफजल खातून से तुम्हारी शादी की। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रा को बाज़ार में ले जाकर बेच दें और जो कीमत वसूल हो इनसे ज़हरा के लिए वसाइल उरूसी और जहेज़ तैयार कर। अली अलैहिस्सलाम पैगम्बर के हुक्म के मुताबिक ज़रा को बेचने के लिए बाज़ार ले गए। रास्ता में किसी अरबी की ज़रा पर नज़र पड़ी। सलाम के बाद कहता है, या अली तुम इस ज़रा को बेचना चाहते हो? अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अरब सवाल करता है कि इसकी कीमत कितनी है? आप अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया 500 दिरहम, अलबत्ता बाज़ किताबों में 400 या 480 दिरहम लिखा हुआ। इस अरब ने आप अलैहिस्सलाम को पैसे दिए और ज़रा को ख़रीद लिया। आप इन पैसों को लेकर सीधा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जानिब चले। साहिबुल किताब ज़ीनतुल मजालिस लिखते हैं, जब रसूल खुदा ने इन पैसों को देखा तो आपने फरमाया, या अली ज़रा किसके हाथों बेचा? अली अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, एक आराबी के हाथों। हज़रत फरमाते हैं कि इसे आप पहचानते हैं? आप अर्ज़ करते हैं कि खुदा और रसूल हर काम को बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आपसे ज़रा को ख़रीदा वो जिब्रील था। इसने आपको पैसे दिए हैं और ज़रा को मेरे पेश किया है। बाज़ किताबों में तहरीर है कि इस ज़रा को उस्मान ने ख़रीदा है और बाज़ में आया है कि आपने हदिया कर दी थी। पैगम्बर इस्लाम ने इस रकम को लिया, अबू बकर और सलमान को हदिया कर दी थी। पैगम्बर इस्लाम ने इस रकम को लेकर अबू बकर और सलमान फारसी और बिलाल को भी हदिया की और इस रकम को इनके सामने रखा और फरमाया कि ज़रूरी लवाज़मात ज़िंदगी और सादा असबाब ज़िंदगी को फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ख़रीद कर लाओ। और एक मिक़दार रकम में से आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा को दी कि जाओ अतरियात और ज़ीनत की अशिया ख़रीद कर लाओ। अब सामाने जहेज़े हज़रत मासूमा बतूल क्या था? मौरिख़ीन ने लिखा है कि आपके लिए जो जहेज़ तैयार किया गया था कि एक नए घर की ज़रूरियाती ज़िंदगी के तौर पर वो चीज़ें 16 या 19 थीं। बेहतर होगा कि जहेज़ मासूमा कौनैन का जिक्र किया जाए। आपके लिए एक कमीज़ तैयार किया गया था जिसकी कीमत 7 दिरहम थी। मुक़त्ता चादर जिसकी कीमत 1 दिरहम थी। एक स्याह खैबरी हिल्ला, एक चारपाई जो खजूर की लीफ से बनी हुई थी, 2 अदद गद्दे के एक में गोसफंद की पशम भरी गई और दोमतरी में खजूर के पत्ते भरे गए, 4 अदद तकिया जो
گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے کہ جن کو اسخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا. 1 عدد چٹائی ہجری تعمی، 1 عدد چکی، 1 تانبا کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑا دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کا 1 عدد برتن، 1 پشمینی پردہ، 1 لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا. مناقب شہر ابن عاشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے جہیز میں بننے والی چیزیں ایک خانوادہ کے لیے نہایت ہی کم اور مختصر وسائل و اسباب پہ زندگی تھی، اور آپ پیغمبر کی خدمت میں اس جہیز کو لایا گیا. وسائل زندگی کمی اور مختصر اسباب کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. آپ نے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا خداوند اس شادی کو مبارک کر کے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اصحاب نے بہت زیادہ تحائف اور ہدیہ کے طور پر اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں، کھجوریں، گھی اور گندم پیغمبر کی خدمت میں حاضر کی. پیغمبر نے بعض اصحاب کو فرمایا گندم کو پیش کر آٹا تیار کرو اور اس کی روٹیاں پکاؤ، اور بعض کو حکم دیا کہ بھیڑ بکریوں کو ذبح کرو اور ان کا گوشت تیار کرو تاکہ روز جمعہ مراسم عروسی کو ادا کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ پر سارے شہر کو دعوت دے رکھی تھی. اپنی بیٹی اور داماد کو بھی بلایا تھا اور سارے شہر نے اس جشن دعوت ولیمہ میں شرکت کی تھی. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جناب زہرا سے عقد کے بعد مومنین دیکھیے کس قدر سادہ زندگی امیر المومنین نے گزاری جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. یہ وہ ذات اقدس ہے جس کے احترام میں خود رسول کھڑے ہو جاتے تھے. آپ عصمت اور طہارت اور اس بیوی کی شان اور فضیلت دیکھیے. لیکن وہیں پر اس بیوی کی جب زندگی پہ آپ توجہ کریں، شادی کے معاملات پہ، جہیز پہ، تو بیوی کے جہیز کا سامان کتنا سادہ تھا. تو آج کے دور میں اور آنے والی نسلوں کو یقیناً ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کیا نوری لوگ تھے. کیا جناب زہرا کو دنیا کی ہر چیز نہیں مل سکتی تھی؟ روایات میں آگے ہم مسلسل بڑھیں گے تو اس پہ گفتگو ہوگی. آسمان و زمین بی بی کا حق مہر بھی قرار دیا گیا تھا، لیکن سادگی کا عالم دیکھیے کہ کس طرح سے رسول خدا نے امیر المومنین کے ساتھ بی بی کا عقد کیا اور بی بی کا نکاح پڑھایا. اور اللہ نے حکم دیا تھا، ایک فرشتہ زمین پر آیا جس نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ میں نے آسمان پر نکاح پڑھ دیا ہے، اب آپ زمین پر نکاح پڑھ دیں. تو رسول نے پوچھا کس کا نکاح کس کے ساتھ؟ کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ؟ لیکن رسول نے اس لیے پوچھا کہ آنے والے دور میں ہر کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یقیناً جب فرشتے نے اپنے منہ سے گواہی دی کہ علی و فاطمہ زہرا کا نکاح، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول من جانب کر رہے ہیں، من جانب اللہ کر رہے تھے. کہ علی و فاطمہ کا نکاح عقد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان پہ پڑھ دیا، اب آپ زمین پر نکاح کے سیگے جاری کر دیجئے. فرشتہ اس سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا، فرشتے کو اس سے پہلے کبھی کسی کام کے لیے معمور نہیں کیا گیا تھا. فرشتے نے پیغمبر کو بتایا کہ اے نبی مجھے آج کی بات کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو آپ تک پہنچائی جائے، اور اس کے بعد فرشتہ پھر کبھی آیا نہیں. ایک پیغام کے لیے، یعنی اللہ مشیت الہی کا نام ہے. اللہ کے رازوں میں سے کئی راز ایسے ہیں جن میں ایک راز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے کہ جب ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں گفتگو کریں تو ایسے راز ہیں جنہیں مشیت الہی نے پردے میں رکھا. تو یقیناً کوئی انسان اگر گفتگو ہو تو مرحلہ ہے تو گفتگو یہاں پر جملہ آپ کو آپ کی شتاب سماعتوں کو ہدیہ کرتا چلو اور اختتامی مرحلوں پہ آ گیا، پہنچ گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر گفتگو ہوگی تو مزید آپ کو کسی عنوان سے میں روشن کروں گا. دیکھیے یہ امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی رسول خدا کی بیٹی کی زندگی تھی، یہ داماد رسول کی زندگی تھی، یہ جانشین رسول کی زندگی تھی. کیا زندگی میں ان کو اور چیزیں مہیا نہیں کی جا سکتی تھی؟ لیکن رسول زمانے کی تربیت کر رہے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں، اور مشیت الہی اسی کا تو نام ہے.
کہ مشیت الہی کیا ہے. اللہ نے جن رازوں پہ پردہ رکھا ہے, جن رازوں کو اپنی مشیت میں چھپا کر رکھا, انہی میں سے ایک ذات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے, جسے اللہ نے اپنے رازوں میں سے ایک راز رکھا. یعنی اتنا چھپا دیا, اتنا ڈھک دیا کہ آنے والی نسلیں اس پہ گفتگو تو کر سکتی ہیں, ان کی فضیلتیں تو بیان کر سکتی ہیں, لیکن ان رازوں سے پردہ نہیں ہٹا سکتی جب تک پروردگار ان سے پردہ نہ ہٹا دے. اور انہی میں سے ایک راز قبر جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے. آج ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی, آخری جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا جاؤں, آج ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی کہ مرے ہوئوں کے ساتھ اے آئی اور جیمنی کے ذریعے لوگ تصویریں جوڑ کے بنا رہے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے اوپر پھول رکھتے ہوئے اپنی دلی ہر مومن کی خواہش ہے کہ وہ جناب زہرا کی قبر پہ جائے اور بی بی کی قبر کی زیارت کرے, اس پہ ایک چراغ روشن کرے. اللہ اکبر. میں نے اپنی سوچ کے مطابق جو ابھی تک دیکھا, بارہا سوشل میڈیا پہ تصویریں موجود ہیں, لیکن جو قبر جناب سیدہ کی آئی, ہر قبر مختلف ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ علی نے 40 قبریں بنائی تھی. یقیناً کہ میری قبر کا, بی بی کی وصیت تھی کہ میری قبر کا نشان مٹا دینا یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. علی نے 40 قبریں ایک روایت کے مطابق بنائی تھی. پھر میرے ذہن میں آیا جب میں نے مختلف قبریں دیکھی, جب بھی اے آئی پہ کسی نے لکھا کہ جناب زہرا کی قبر پہ تربت پہ پھول رکھتے ہوئے میری تصویر اور فلاں, جس طرح بھی کر کے ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دیا. جہاں پہ مومن جانے کی حسرت کرتا ہے وہاں پہ مومن کو لا کے کھڑا کر دیا. لیکن کیا یہ مشیت الہی اور مشیت خدا بندی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رازوں میں ایک راز نہیں ہے کہ ہر قبر بدلی ہوئی ہے؟ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہر قبر بدلی ہوئی ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جناب زہرا کی قبر بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ.